السلام علیکم بیٹا. ہم نے نا میدان کربلا کے صبح کا منظر کا پہلا بند کیا تھا. آج ہم اس کا نا دوسرا بند کریں گے. شاعر اس میں کہتا ہے وہ نور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کب کو تہی و تاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سب شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سب کے گل فروش تھے. بیٹا نور روشنی کو کہتے ہیں اور یہ تمام پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ دشت صحرا میں وہ دراز کہتے ہیں بیٹا تیتر کو، کبچ کہتے ہیں کبک کہتے ہیں بیٹا یہ چکور کو، اور یہ تیتر کی قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اور تاؤس کہتے ہیں مور کو. نالائے مرغان خوش نوا یعنی کہ ان کی بہت خوبصورت آوازیں. شجر درخت ہوتا ہے، خوش پوش یعنی کہ سرخ لباس میں بڑے خوبصورت. تھالے کہتے ہیں بیٹا جو ایک درخت ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ پودا لگاتے ہیں تو اس کے ارد گرد نا ایک کیاری سی بنی جاتی ہے جس کے اندر پانی دیا جاتا ہے، اس کو تھالے کہتے ہیں. صبح گلے فروش پھول بیچنے والی ٹوکری. شاید اس بڑے خوبصورت بند میں دوبارہ منظر کشی کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے خوبصورت صحرا میں خوشگوار ہوا تھی. خوشگوار تو اس میں ہونا تھا کیونکہ ان کے وجود سے ہو کر وہ ہوا آ رہی تھی. دراج و کب کو تہی و تاؤس کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ کہتا ہے کہ تیتر، کبک، چکور، مور، یہ خوبصورت پرندے یہ جو تمام تھے، یہ تمام کی انتہائی خوبصورت آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں. پھولوں پر بھی ایک ہیجان کی ایک جوش کی کیفیت تھی. پرندے گیت گا رہے تھے. صبح کی ٹھنڈی ہوا سے سردی کا احساس پیدا ہو رہا تھا. بیٹا وہ سردی جو بڑی آپ کو نہ بہت ٹھنڈ لگتی ہے نہ بہت گرمی لگتی ہے، خوشگوار احساس جو آپ کو دیتی ہے وہ. سرسبز درختوں کو پھولوں کی کثرت نے سرخ کر دیا تھا. کہتے ہیں کہ ان کی برکتوں سے، ان کی رحمتوں سے، ان کے وجود کی خوبصورتی کی وجہ سے پھولوں کا یہ حال تھا، درختوں کا یہ حال تھا کہ وہ پھولوں سے بھر چکے تھے. جیسے درختوں کے ارد گرد کی زمین کسی گل فروش نے پھولوں سے بھر دی ہو، اور یہ عالم تھا کہ ارد گرد کی کیاری پھولوں سے ایسے بھری ہوئی تھی جیسے کہ وہ ایک ٹوکری لگ رہی ہو، جیسے کسی پھول فروش نے اس پھولوں کی ٹوکری کو خود بھرا ہو، اس کے اندر اتنا پھول تھا. یہ شاعر اس تمام خوبصورت منظر کشی میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کی کیفیت خوبصورت، درختوں کی کیفیت خوبصورت، آسمان کی طرف دیکھو تو اس کا رنگ خوبصورت، درختوں کے ارد گرد جتنی بھی زمین ہے وہ درخت جو اتنے زیادہ پھولوں سے بھرے ہیں، وہ حضرت امام حسین علیہ رسول کی موجودگی کی وجہ سے اس قدر خوش ہیں کہ وہ عام دنوں سے زیادہ ان پر پھول اڑ رہے ہیں. اور وہ جو گڑھا بنا ہے جو اس کے ارد گرد درخت کے، وہ ایسے بھر گیا ہے جیسے کہ ایک پیالہ ہو، جیسے کسی پھول فروش نے اس کو خود بھرا ہو پھولوں کو بیچنے کے لیے. پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی. شاید اس میں خوبصورتی بیان کرتے ہوئے ان کی ذات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ مناظر عام ہیں، کسی کے وجود کی وجہ سے وہ انتہائی خوبصورت ہو گئے ہیں. جیسے شاعر کہتا ہے پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اوندھے اوندھے نیلے نیلے پیلے پیلے پیر ہیں. میں آپ کو امدادی اشعار ساتھ ساتھ اسی لیے بول رہی ہوں کہ آپ اس کو یاد کریں، اس کو لکھیں تاکہ آپ کو اشعار کی تشریح کرنے میں آسانی ہو. آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کریں، اس کے اندر شامل کریں تو آپ کی تشریح اور زیادہ اچھی ہو سکے، آپ تشریح کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور سمجھ کر بیان کر سکیں. اگلے بند بیٹا تیسرا اس کا بند ہے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. دشت میں نے آپ کو پہلے بتایا صحرا کو کہتے ہیں جا بجا جگہ جگہ، گوہر ہائے آبدار چمکدار موتی، بلائے نخل درختوں کے اوپر، خواہاں خواہش مند، زیب گل صحرا حضرت فاطمہ کے باغ کی رونق یعنی کہ تمام اہل بیت، کٹورے یعنی کہ تھال پیالے، جیسے کہ تشبیہ دی گئی جیسے کہ کھلے ہوئے پھول. شاید کہتا ہے کہ ہرے بھرے دشت میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. پیارے بیٹے کوئی ایسا دشت ہوتا ہے جو ہرا بھرا ہو؟ وہ تو دشت ہی نہ رہا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک پانی ہے جو خشک ہے، اس کی خاصیت ہے کہ وہ تر ہوتا ہے.
यहाँ पर जब कहा गया कि हरा भरा दश्त तो नहीं रहा, लेकिन उनकी बरकतों की वजह से वो दश्त ही था, लेकिन इर्द गिर्द की हवा में ये तमाम खूबसूरती उनके वजूद की खूबसूरती की वजह से महसूस की जा सकती थी। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक मंजर कशी पेश की गई है, उनके वजूद की बरक़ात को बयान किया गया है कि वो हस्तियाँ क्या हैसियत रखती थी। फिर कहा कि फूलों पे चमकदार मोती जुड़े हुए थे, दरख्तों की शाखें भी टहल रही थी, हवा इतनी खूबसूरत चल रही थी। उसके बाद कहा कि एक दरख्त पर अगर एक बुलबुल था तो फूल 1000 थे, इनके परिंदे तो मौजूद थे, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर हजारों फूल लगे हुए थे। अहले बैत जिन्हें पानी मतलूब था, उनके लिए गुलाब ने अपने शगुफों में पानी इकट्ठा किया था। तो कहते हैं कि अहले बैत उस वक्त इतने प्यासे थे कि जो इर्द गिर्द के फूल थे, जो गुलाब खिले हुए थे, उनको इतनी तकलीफ थी कि आज अल्लाह जिनके लिए ये पानी दुनिया पर उतारा गया, नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी रहमतें और बरकतों, जो रहमतुल आलमीन हैं, जिनकी वजह से हमें रिस्क मिला, जिनकी वजह से इस ज़मीन ने, इस कायनात के लोगों को पानी दिया, आज वो लोग प्यासे हैं। लिहाजा फितरत की हर चीज़ ने कोशिश की कि ये हमसे अपनी प्यास बुझा लें। शायद कहता है इस मिसरे में कि जो गुलाब के शगुफे थे, उन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर शबनम के कतरे गिर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम ये हज़रत फातिमा की ये जो आल है, ये जो गुलशन है, ये प्यासा ना रहे, ये आए और इस थाल में जो पानी भरा है इससे अपनी प्यास को बुझा लें। शायद क्या खूबसूरत बात कहता है, प्यासी जो थी सिपा खुदा 3 रात की, साहिल से टपकती थी मौजें फरात की। इसके बाद शायद बहुत खूबसूरत मंजर कशी बयान करते हुए कहता है कि हर चीज़ अपने कटोरे, अपनी चीज़ को लेकर हाजिर है कि अहले बैत हमसे अपनी प्यास बुझा लें, लेकिन वो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर सकते, कर नहीं पा रहे कि वो प्यासे हों जिनके लिए कि पानी वहाँ हाजिर हो जाए, मनो सलवा की तरह उनके पास आ जाए कि ये प्यासे रह जाएं। लिहाजा अगर उनके पास शबनम है तो उसको पेश करते हैं कि ए आले रसूल, आप इससे हमारी अपनी प्यास बुझा लें। आगे है बेटा बंद नंबर 4, शायर इसमें कहता है, वो कुमरियों का 4 तरफ सरू के हजूम, कूकू का शोर नालाए हक के सिर्रू की धूम, सुबहान रब्बाना की सदा थी अलल अमूम, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फक्त न करते थे रब्बे आला की मदा, हर खार को भी नौके ज़बां थी खुदा की मदा। कुमरी बेटा ये फाख्ता की तरह का एक परिंदा होता है। सरू आपको पता है एक बेसमर, एक मखरूती तरह का एक जो है वो दरख्त होता है। हजूम भीड़ को कहते हैं। कुकू ये भी कुमरी और फाख्ता की आवाज़ है। नाला आवाज़, सदा। अलल अमूम आम तौर पर। रसूम कहते हैं बेटा रवाज को, तरीक़ाकार को। मदाह तारीफ। नोके ज़बां होना, ज़बानी याद होना। शायर कहता है कि कुमरियाँ सरों के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर कूकू और हक की सिर्रों की आवाज़ें बुलंद कर रही थी उनकी बरकतों की वजह से। यानी कि इंसान सुबह का इतना पाकीज़ा वक्त था कि हर चीज़ अपने अंदर कशिश रखती थी, और इंसान भी सुबह की नमाज के बाद जब कुरान पाक की तिलावत में मशगूल था तो चरिंद परिंद भी अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे और उसकी इबादत कर रहे थे अपनी अपनी आवाज़ में। मुर्ग सुबह के वक्त अजान देकर खुदा की तस्बीह करता है। चिड़ियों की आवाज़ें सुबह के वक्त खुदा की हम्दो सना बयान करती हैं। कबूतर, कुमरियाँ, फाख्ता, ताऊस वगैरह तमाम परिंदे याद खुदा में मसरूफ़ हैं, और दुनिया की हर जानदार चीज़ अपने परवरदिगार की हम्दो सना बयान कर रही है। शायर क्या खूबसूरत कहता है बेटा, पढ़ते हैं वजीफा शजरो संग भी तेरा, धीरे से सही आलम को भूल रहा है। पहले शेर में शायर ने ना यही मंजर बयान किया है, फाख्ता की एक मिसाल दी। उसके बाद कहा कि ये तमाम एक लंबे शजर के इर्द, जिसे कि सरू का दरख्त है, उसके इर्द गिर्द बैठ कर अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। उसके साथ ये कहा, हम्दो सना बयान कर रहे हैं कि कुमरियों की सदाएं जो तुम्हें कूकू की आ रही हैं, ये सदा कुमरियों की कूकू की नहीं है, बल्कि ये तो रब्बे कायनात की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। जो घास उगी है, वो खार जो है, जो कांटे हैं, जो घास, जो कुछ भी है,
یہ تمام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے بیٹا جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہی ہو. پانی ہے اپنے قانون کے مطابق، اور صحرا کا ہر ذرہ اپنے قانون کے مطابق جہاں جہاں رب نے اس کو رکھا وہ موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ فضا میں اگر پھول کھلے ہیں، کانٹے کی ہر نوک ہے، پرندے کی ہر صدا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو یہ تمام کے تمام اپنے رب کائنات کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اگلے بند میں شاعر کہتا ہے، چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رزاق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح کی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار میں. دانا بیٹا کہتے ہیں دانا اٹھانے والے کو، ضعیف کمزور، رزاق کہتے ہیں رزق دینے والے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات، نثار قربان ہونا، یا حیو زندہ رہنے والی ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، طائر پرندے، مستی وجد کھچار شیر کے رہنے کی جگہ. شاید نا اب تمام چیزوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، ہر ایک کا ذکر کر کر یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات آل رسول پر قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں. چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ اے دانہ اٹھانے والی جو بہت کمزور مخلوق ہے، اس کو رزق فراہم کرنے والے، تجھ پر میں قربان جاؤں. ہر جانب سے یا حیو یا قیوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں سے خدا کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، کہیں سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے. طائر ہوا میں، ہرن میدانوں میں، جو شیر اپنے کھچار میں، ہر چیز یاد الہی میں مگن ہے. کوئی ایسا دنیا کا ذرہ نہیں جو رب کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہا ہو. سب حمد و ثنا میں بیان کر رہے ہیں. پرندے ہواؤں میں اڑتے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا میں موجود ہیں. جنگل کا بادشاہ شیر ہے تو وہ میدان میں ہر جگہ پر، میدان کربلا میں حضرت حسین اور اس کے دلکش منظر کو دیکھ کر اپنی کھچار میں دھاڑ دھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. شاعر نے معمولی سے معمولی اور طاقتور سے طاقتور جاندار چیز کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام جاندار یاد الہی میں مست تھے. ہر سو اللہ تعالیٰ کی صرف قدرت کے جلوہ گر تھے. ہر انسانی آنکھ کھیرا کر دینے کے لیے کافی تھی. جیسے کہ شاعر بقول شاعر، چرند و پرند سب ہے تیرے ثناخواں، تیری حمد کہتی ہے ساری خدائی. پھر ایک جگہ پر اور شاعر کہتا ہے، ہر سو تیری قدرت کے جلوے ہیں، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. یہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ میدان کربلا کے میں صبح کے منظر کو پیش کیا بیٹا میر انیس نے. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، جتنے امدادی اشعار اس میں آئے ہیں اس کو دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.